وطن اور ملت اسلامیہ کے غیور جھیالوں، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، میں مقرر بھی نہیں ہوں اور بیانات وغیرہ میں آنے جانے کا سلسلہ بھی نہیں ہے، چونکہ حضرت مولانا طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ چونکہ اس اجلاس کے ناظم ہیں، انہوں نے ابتداءً ملک ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے وہ بیان کی۔ اس کے بعد جو اس پروگرام کے اصل اور سرخیل تھے وہ مفتی کفیل صاحب دامت برکاتہم تھے، انہوں نے سمندر کو کوزے میں پیش کیا ہے، لیکن ان حضرات نے وہ باتیں کہہ دی ہیں جو آپ تک آنی چاہیے۔ میں ایک جو چھوٹی ہوئی بات ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ملی اختلافات، جیسا کہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت سے پہلے ہے کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ شروع میں ابتدا میں ایک ہی دین پر ایک ہی طریق پر قائم تھے، لیکن بعد میں اختلافات شروع ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اختلافات کو رفع کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے نبیوں کا انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ملی اختلافات ہوئے اور ان لوگوں نے اختلافات کیے جن کو کتابیں دی گئی، یہود و نصارہ نے اختلافات کیے، گمراہ فرقے پیدا ہوئے، حقیقت گم ہو کر رہ گئی اور کوئی فرقہ حق پر قائم نہیں رہا، اور اس طرح وہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے۔ لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور اس جماعت کو اور اہل حق کو آنے والی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہر محاذ پر، ہر موقع پر، ہر دور میں مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے اور جو آج کل کی تاریخ ہے، جو ہندوستان کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جنگ آزادی کی سب سے پہلی تاریخ 1857 ہے، یہ غلط ہے۔ تاریخ کے ساتھ مزاج کیا جا رہا ہے اور تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، بلکہ تاریخ کے ساتھ غداری کی گئی ہے، اور یہ غداری اس ملک کے کانگریسیوں نے کی ہے۔ یہ پاور کرایا جاتا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جنگ آزادی کی سب سے پہلی جنگ، ملک کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی تھی وہ 1857 میں لڑی گئی تھی۔ حالانکہ آپ نے ابھی اپنے اساتذہ کرام سے سنا کہ اس ملک کو آزاد کرنے کی تحریک جو شروع ہوئی ہے وہ تقریباً 1857 سے 103 یا 4 سال پہلے شروع ہوئی ہے، لیکن ان تاریخوں کو بھلا دیا گیا، ان امت کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا، ان مسلمانوں کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا، نواب سراج الدولہ کی قربانی، سلطان ٹیپو شہید کی قربانی، اور اس سے پہلے بے شمار علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں، ان تمام قربانیوں کو فراموش کر دیا گیا اور تاریخ کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ 1857 کو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس سے قبل جو ملک کو آزاد کرنے کی تحریکیں چلی ہیں ان تمام تحریکوں کو فراموش کر دیا ہے، تاریخ کے اوراق سے ان تمام تحریکوں کو نکال دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1857 سے پہلے جتنی بھی
جنگ آزادی لڑی گئی ہے ان تمام میں صرف اور صرف مسلمانوں کا اور علماء اسلام کا اور علماء دین کا خون شامل تھا۔ برادران وطن کی شرکت اور شراکت نہیں تھی۔ 1857 سے پہلے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، جتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، جتنے بلیدان دیے گئے ہیں، ان تمام میں قربانیاں پیش کرنے والے جو 1857 سے پہلے تھے وہ صرف اور صرف مسلمان تھے اور علماء اسلام تھے، برادران وطن کی شرکت نہیں تھی۔ اور 1857 یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن بھی شریک ہوئے ہیں، اور اس جنگ میں تقریباً 29,000 ہندوستانی شہید ہوئے۔ 1857 کی جنگ میں تقریباً 29,000 ہندوستانی شہید ہوئے ہیں، اور ان ہندوستانیوں میں برادران وطن کی تعداد 5,000 ہے، اور 24,000 کی تعداد کن کی ہے؟ ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے۔ چونکہ یہ پہلی جنگ تھی 1857 میں، برادران وطن کی ایک بڑی تعداد تھی جو ان کو بڑی تعداد سمجھ رہے تھے۔ 5,000 برادران وطن شہید ہوئے تھے، اور ان کی ایک تعداد تھی، اس لیے تاریخوں میں 1857 کو جنگ آزادی کی پہلی جنگ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب یہی ہے، یہ پہلی جنگ ہے جس میں برادران وطن نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑی ہے، اور اس میں 29,000 ہندوستانی شہید ہوئے ہیں، جن میں 5,000 ہمارے برادران وطن ہیں اور 24,000 مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنے مسلمانوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، اور ان تاریخوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں سربلندی اختیار کرنی ہے، ہمیں ہر حال میں سرخروئی اختیار کرنی ہے، ہمیں ہر حال میں اپنا حق لینا ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں اصول و ضوابط بتائے ہیں، ان اصول و ضوابط پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سرخرو رہیں گے، اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں بھی اس ملک کے خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اچھی تعریف کو یاد کرنے کی توفیق